کوئی ایسی نصیحت فرمائیں کہ زندگی آسان ہو جائے۔ واضح علی واضح صاحب فرماتے ہیں فیصلہ دو دفعہ کرنے کا وقت نہیں ہے، غلطی ریپیٹ کرنے کا آپ کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے۔ پہلی بات یہ کہ غلطی نہ کرو، لائف میں ریکٹیفیکیشن کا کوئی نام نہیں۔ پھر اپنے شہر چلا گیا، گاؤں واپس چلا گیا، آنا تو گاؤں تک ہی تھا، جب میں آپ سے واپس آ گئے تو بھی مختلف ہو، وہ بھی مختلف ہے، ہر شے بدل گئی۔ اس لیے یاد رکھنا زندگی میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ آپ پہلے سے اپنے دوست بلاؤ یا اس کو پا سکو، پھر اس کے ساتھ جھگڑا کرو اور پھر اس کو دوست بنانے کے چکر میں چلے جاؤ۔ پہلے ہی دوست کے بغیر گزارا کر لیا کرو، دوست کو قائم رکھو، دوستی قائم رکھو، غلطی کے باوجود اس کو قائم رکھو، اپنی کوتاہی کے باوجود اس کو قائم رکھو۔ یہ نمبر 2 بات ہے۔ تو پہلی بات، اسے فیصلے کو ریپیٹ نہ کرنا، غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ دوست بنانے سے پہلے، دوست اناؤنس کرنے سے پہلے 10,000 مرتبہ سوچ لو، اور جب دوست کہہ لیا تو پھر اس کے ساتھ دوستی نبھاؤ۔ غلطی ہے تو غلطی صحیح، بس اپنی بات پر قائم رکھو۔ دوسری بات یہ سمجھنے والی ہے کہ زندگی میں تمام علوم حاصل کرنے کا ٹائم نہیں ہے، یہ کہنے والی بات نہیں ہے، لیکن کوئی بزرگ سے بزرگ کا نام لے لو، وہ غالب تھا نا، یا اردو کا شاعر، لیکن انگریزی کا شاعر نہیں تھا، فیل ہو گیا۔ تو بات یہ ہے جو اردو کا شاعر ہوتا ہے وہ انگریزی کا شاعر نہیں ہوتا ہے، اس لیے جو یہ جگہ پہ رہتا ہے مسافر نہیں بن سکتا، اور جو مسافر ہے وہ مقیم نہیں بن سکتا۔ لہذا تمہارے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے کہ تم سارے فیصلے کرتے جاؤ، تم اپنی زندگی میں سے زیادہ علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے جاؤ، کہانی سنتے جاؤ۔ ایک آدمی تھا عروضی، صرف انہوں جاننے والا، صرف نہ ہوا کہنے والوں، گرامر جاننے والا آدمی ایک کشتی میں سوار ہو گیا۔ مولوی تھا، شریعت کا زیادہ علم جاننے والا۔ وہ کشتی میں بیٹھا تو پوچھا کہ کشتی والے تو نے صرف نحویات کی ہے؟ اس نے کہا کہ صرف نحویات نہیں کی، میں ان پڑھ آدمی ہوں، ادھر سے مسافروں کو لاتا ہوں، دریا کے پار چھوڑ آتا ہوں، چکر لگانا آنا جانا دریا کے ہر پار، صرف دریا کے پار لے جاتا ہوں، مجھے ٹائم ہی نہیں ہے ملا کشتی پڑھنے کا، میں کوئی علوم پڑھ سکوں۔ تو مولانا کہنے لگے دیکھو تمہاری آدھی زندگی برباد ہو گئی۔ پھر وہ بیچارہ برداشت کر گیا، کشتی دریا میں گئی تو کچھ تلاطم ہو گیا، ہچکو لکھاتے ہوئے کشتی والے نے مولانا آپ کو تیرنا آتا ہے؟ مولانا نے کہا کہ مجھے تیرنا نہیں آتا۔ کہنے لگا میری آدھی زندگی برباد ہوئی تھی مگر تیری تو پوری زندگی برباد ہو گئی۔ بات یہ ہے کہ زندگی میں صرف نہ ہوا کرتے رہنا، تیرنا بھی سیکھنا، صرف نہ آدھی زندگی اور تو پوری زندگی ہے۔ زندگی میں سے تیر نکل جانا بھی سیکھ لینا، خالی گرامر نہ پڑھتے جانا، گرامر کا معنی بھی سیکھ لو۔ جو منشور مقرر ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن برے لوگوں کو جاننا بھی علم ہے، اچھائی کو اچھا جاننا بھی علم ہے، اور وحدت الوجود کا علم جاننا بھی ضروری ہے۔ سب اللہ ہی اللہ ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، بہترین ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو، گویا کہ میرے پاس آنے سے پہلے اس علم کو پکار لیا کرو کہ یہ شیطان ہے، یہ سارے مخالفین ہیں، آپ ہی کے پیدا کیے ہوئے ہیں، اس لیے ڈرنے والی کوئی بات نہیں۔ اس نے کہا کہ یہ ہمارے مخالفین ہیں، عدو اللہ، تو عدو اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے کیا کیا محبوب چیز پیدا فرما دی، اچھے لوگ پیدا فرما دیے، خوبصورت نقش و نگار بنا دیا۔ آپ کی بات مانتا ہے نہیں مانتا، چلو جیسے بھی ہے، تبھی تو رونق کائنات ہے۔ ایک طرف سمندر ہے، ایک طرف خوبیاں ہیں، یعنی صحرا تو اتنا ہی پیاسے کا پیاسا ہے، اور سمندر سراب ہی سراب ہے، بڑی پیاس، اور صحرا فریاد کر رہا ہے کہ مجھے پانی دے دو، مجھے بارش دے دو۔ اللہ میاں اپنی شان بیان فرماتا ہے، کہتا ہے کہ کبھی تم نے کچھ پہاڑوں کی جانب کیسے ہم نے ان کو بلند کیا اور ان کو پکا بنایا، پھر پہاڑ کے دامن اور پتھر سے ساتھ مٹی شروع ہو گئی، پھر اس سے دریا نکال دیے، دیکھا تم نے کیا تم نے دیکھا؟ کبھی تم نے اونٹ کو دیکھا کیسے میں نے اس کو پیدا کیا؟ دیکھو اس کو غور کرو۔ بزرگان دین یہاں تک کہہ گئے کہ اگر چمگادڑ کو دیکھو تو تمہیں پورا عرفان حقیقت مل جائے گا۔ مطلب یہ کہ دیکھنے کی بات ہے، آپ نے پڑھا ہوگا قرآن میں، آسمانوں کو دیکھو تمہاری نگاہ لوٹ آئے گی، خیر ہو کے لوٹ آئے گی، پھر اسے دیکھو کہ کیا کوئی نقص ہے، کوئی کجش ہے، کائنات پرفیکٹ کائنات ہے، ہر چیز مکمل۔ انسان کیوں نہیں پرفیکٹ؟ ہر چیز مکمل ہے، انسان کیوں مکمل نہیں؟ اس کائنات کا شعور اس اللہ کو آگاہ کرتا ہے، اور انسان یہاں ادھر نکل جاتا ہے یا ادھر نکل جاتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ خیال رکھو، شر کو اوائڈ کرتے جاؤ، جانو گے تو اوائڈ کرو گے، یہ نہ کہنا کہ مجھے پتہ نہیں چلا، مجھ سے دھوکہ ہو گیا، میرے پاس اتنی دانائی نہیں تھی۔ تو دانا آدمی دھوکے کے پوائنٹ سے بھی آگاہ ہوتا ہے، دھوکہ کرتا نہیں لیکن دھوکہ کھاتا ہے۔ دانائی کی تعریف یہی ہے کہ دھوکہ کھائے بنا اور دھوکہ کرے بنا۔
تو یہ زندگی متعلق موٹے موٹے پوائنٹ سمجھ آ رہے ہیں نا آپ کو؟ نہ چیز اتنے تیرے کوشے کے ہم سنگ ہیں، اس بندہ کے لیے تو معبود ہے اور ہم تیرے غلام ہیں، جو چیز تو نے دی ہے مجھ میں تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہر تمنا آپ کو گمراہی میں لے جائے گی اور اولاد کی محبت کو یقیناً آپ کو گمراہ کرے گی۔ کتابوں میں لکھا جائے گا کہ اولاد کی محبت ضرور گمراہ کرے گی اور بیوی کی محبت آپ کو ضرور پیسے کے اندر ہیر پھیر میں رکھے گی۔ صرف اللہ کی محبت ایسی ہے جس میں توازن رکھنا چاہیے، تو یہ باتیں نوٹ کر لو۔ استادوں کی کثیر التعداد مت بناؤ، بہت سارے لیڈر مت بناؤ، آرام سے چلتے جاؤ۔ 4 دن کا میلہ ہے، شرارتیں کرنی ہے، شرارتیں کر لو۔ عزت سے زندگی گزارنی ہے، عزت سے زندگی گزار لو۔ کسی انسان کے ساتھ کوئی کام ایسا نہ کرو کہ جس سے تمہاری اس سے نہ بنے، کسی انسان سے ایسا سلوک نہ کرو کہ جس سے وہ تم سے دور ہو جائے۔ ہر چیز میں انصاف کرو۔ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا طریقہ بھی یہ بتایا دیا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف محبت سے رجوع کرو، پھر سب آسان ہو جائے گا۔ اس لیے انسان کے کتاب ادب پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ کی کتاب فطرت کو بھی ادب سے پڑھا کرو، اس کائنات پر غور کیا کرو، سبحان اللہ کہا کرو۔ ایک بار آپ کا پھیرا لگا ہے جوگی والا، پھر تو آپ نے آنا ہی ہے۔ غور سے دیکھو، اس کائنات کو خالی دیکھنا ہی عبادت ہے۔ دھیان سے دیکھو، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اسے ایسے ہی بنایا ہے۔ یہ کیا راز ہے، کیا سائنس ہے؟ یہ چاند بنایا، خوبصورت بنایا، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت چاند ہے۔ بس ایک ہی بار دیکھنے سے آپ وارفتہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے حسن کی تخلیق کی وہ وادیاں بنا دی۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا کہ دیکھو کائنات کو، غور کرو۔ ہم نے غور کیا، سبحان اللہ، کیا چیز ہے یہ۔ اللہ ایسی چیز آپ ہی بنا سکتے ہیں، بس تو ہی ایسی چیزیں اور ایسے نئے نقش بنا سکتا ہے۔ بس اتنی سی بات ہے، دیکھنا کا نام زندگی ہے، اور ایک ہی بار ہو جانا اور بار بار نہیں ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو آباد رکھے۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آج کی اس محفل سے امید ہے کہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے۔